بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ایک صاحب نے کیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے ہیں وہ کس نے پڑھائے ہیں؟ کیا کسی صحابی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پڑھائے ہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے ہیں ان میں نکاح پڑھانے کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ نکاح کرانے کا ذکر تو ملتا ہے، نکاح پڑھانے کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ فتاوی قاسمیہ کے اندر لکھا ہے کہ کتابوں میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پڑھانے کے متعلق صراحت ملتی ہے کہ ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا، اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے نکاح پڑھانے کی صراحت نہیں ملتی، البتہ نکاح کرانے کی صراحت ملتی ہے۔ تو بس جو پہلا نکاح ہوا ہے اس میں خطبے وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں، یہ حضرت خدیجہ کے گھر ہی پر نکاح کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے گئے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار موجود تھے، جن میں عمر ابن سعد اور ورقہ ابن نوفل، ان کا نام قابل ذکر ہے، خاص طور سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے خطبہ دیا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو بیان کیا تھا۔ یہ خطبہ جو جاہلیت کا ادب ہے اس کے اندر اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس خطبے کو، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ جناب ابو طالب نے فرمایا تھا، الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنایا ہے۔ وجعل لنا بلدا حراما وبیتا محجوجا، اور ہمارے لیے ایک معزز اور محترم شہر بنایا ہے اور بیت اللہ بنایا ہے جس کا حج کیا جاتا ہے۔ وجعلنا الحکام علی الناس، اور لوگوں کے اوپر ہمیں حاکم بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ابو طالب نے فرمایا تھا کہ ثم ان محمد ابن عبداللہ ابن اخی من لا یعاذن به فتم من قریش، کہ محمد بن عبداللہ جو میرے بھائی کے بیٹے ہیں ان میں سے ہیں کہ کسی قریش کے کسی نوجوان کے ساتھ میں ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر موازنہ کیا بھی جائے گا الا رجح علی، تو سب کے اوپر غالب آ جائیں گے، برم و فضلا، نیکی کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، وکرم و عقلا، اعزاز اور اکرام کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ومجدم و نبلا، شرافت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ قریش کے جو اور نوجوان ہیں ان سب کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اور جناب ابو طالب نے فرمایا تھا وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلْ، کہ اگرچہ محمد و مال کے اندر کم ہے، لیکن فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، مال تو ایک ایسا سایہ ہے جو ختم ہو جانے والا ہے، وَعَارِيَةٌ مُسْتَرْجَعَةٌ، اور عاریت کے اوپر لیا ہوا ایک ایسا سامان ہے کہ جسے واپس لوٹا دینا ہے۔ تو یہ خطبہ تھا جناب ابو طالب نے جو دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو اور نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں ان کے اندر خطبے وغیرہ کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے، جو دوسرے نکاح ہوئے ہیں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ان کے والد نے کرایا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ان کے بھائی ابو احمد بن جہش نے کرایا ہے۔ اور اس میں صحیح بات یہ ہے کہ در حقیقت حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وہ آسمانوں کے اوپر ہی ہو گیا تھا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرایا ہے گویا کہ۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے بیٹے سلمہ ابن ابو سلمہ نے کرایا ہے، اور حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ان کے والد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح شاہ حبشہ نے کرایا ہے، اور حضرت جویریہ اور ایسے ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں باندیاں تھیں، ان دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا، اور آزاد فرمانے کے بعد ان کے اوپر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی فرما لیا۔ ایسے ہی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح قبیہ بن عمر نے کیا ہے، اور حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی۔